سب سے بڑا ظلم جو انسان پر ہوتا ہے، آپ غور کیجئے، یہ بڑی سامنے کی بات ہے، سیدھی سی صاف سی بات، کہ اگر کسی کو پیدائشی طور پر نیچ قرار دے دیا جائے۔ پیدائش وہ چیز ہے جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں، انسان کے چوائس کو دخل نہیں، وہ کہاں پیدا ہوا، کن والدین کے ہاں اس کی ولادت ہوئی، کس قوم میں ہوئی، اس کے والدین کا پیشہ کیا تھا، ان کی زبان کیا تھی، ان کے چمڑوں کی رنگت کیا تھی، چمڑیوں کی رنگت کیا تھی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے چوائس سے اور اس کے اختیار سے اور اس کے انتخاب سے باہر ہے۔ اب اس میں سے کسی شے کو بنیاد بنا لینا کہ یہ انسان جو ان حالات میں پیدا ہو گیا، ان والدین کے ہاں پیدا ہوا، اس رنگت کے ساتھ پیدا ہوا، یہ زبان بولتا ہوا پیدا ہوا، وہ اعلیٰ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جو کوئی مختلف قسم کی کیفیات کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ ادنا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ نہ ابتداءً ان کو اختیار کرنے میں انسان کی کوئی آزادی ہے اس کے انتخاب کی، نہ ہی بعد میں وہ انہیں بدلنے پر قادر ہے۔ آپ نسل اپنی تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اپنی چمڑی کی رنگت تبدیل نہیں کر سکتے۔ گویا کہ اگر اس کو بنیاد بنا دیا جائے اونچ اور نیچ کی، اعلیٰ اور ادنا کی، تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بیریئر جو ہے امپیسیبل ہے، ناقابل عبور۔ آپ نے ایک ایسی رکاوٹ انسان کے راستے میں حائل کر دی ہے کہ جس سے کبھی بھی وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اور اپنی اس نیچ ہونے کی پوزیشن یا گھٹیا ہونے کی یا ادنا ہونے کی پوزیشن سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک اسلام کے نظام عدل کا سب سے اہم، سب سے بنیادی، اولین پتھر یہ ہے۔ اسی لیے میں نے آج آپ کو 2 آیات وہ پڑھ کر سنائی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت بہت عظیم ہے، اس لیے کہ انسانوں کے اجتماعی اور خاص طور پر مسلمانوں کے ملی نظام کے ضمن میں سورہ حجرات اہم ترین سورت ہے قرآن حکیم کی، اور جامع ترین سورت ہے۔ اس میں 5 دفعہ تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب آیا ہے، 5 مرتبہ، حالانکہ کل 18 آیات پر مشتمل سورت ہے، 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن یہ آیت جو ہے، یہ آیت نمبر 13 ہے، اس میں خطاب ہے، یہ واحد آیت ہے، یا ایھا الناس، اس لیے کہ یہاں وہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو اسلام اور کفر یا اسلام اور غیر اسلام کے مابین بھی مشترک ہے، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا کافر، ان سب کے مابین بھی یہ قدر مشترک ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی 2 وحدتیں مشترک ہیں، وحدت الہ یا وحدت خالق، کہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی خالق، ایک ہی رب، ایک ہی اللہ ہے، وحدت الہ یا وحدت خالق۔ اور دوسرے وحدت آدم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ پہچان کا ذریعہ ہے، سب کی رنگت ایک سی ہوتی، سب کے خد و خال نقشہ ایک سا ہوتا، سب ایک ہی بولی بولتے ہوتے، تو معلوم ہوا کہ پھر انسانوں کے اندر پہچان نہ ہوتی، ناممکن ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینسیشن کی ہے، یہ فرق و تفاوت پیدا کیا ہے تاکہ تم پہچان سکو۔ اس سے زائد اگر اس چیز کا کوئی اور نتیجہ نکالا جائے کہ فلاں رنگت والا اعلیٰ ہے اور فلاں والا گھٹیا ہے، فلاں نسل سے تعلق رکھنے والا جو ہے وہ اونچا ہے اور فلاں نسل سے تعلق رکھنے والا نیچا ہے، تو یہ در حقیقت سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو گویا کہ انسان پر اس کی پیدائش سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، شرافت، عزت کی بنیاد اللہ کے نزدیک صرف تقویٰ ہے۔ جو اس سے جتنا تقویٰ رکھتا ہے، جس کے دل میں جتنا اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی عظمت ہے، اور عظمت خداوندی کے ادراک و شعور کے ساتھ وہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے، جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے ان سے رک جاتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صاحب عزت ہے۔ تو در حقیقت شرافت کا اور عزت کا معیار رنگ نہیں، نسل نہیں، زبان نہیں، پیشہ نہیں، جنس نہیں۔ یہ جو الفاظ یہاں لکھے ہوئے ان میں سے ایک کو سمجھیے، نسل، رنگ، زبان، پیشہ اور جنس، 5 چیزوں میں۔ اس میں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ پیشہ، ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا جوتی گانٹ رہا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک قسم ہے،
الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ جو بھی اپنی حلال کی روزی حاصل کرنے کے لیے جوتی گانٹھے، لوہار کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو، کوئی اور اس سے بھی جو ہمارے ہاں عام تصورات کے مطابق کوئی گھٹیا پیشہ ہو وہ اختیار کر رہا ہو، اخلاقی طور پر گھٹیا نہ ہو، لیکن یہ کہ اور دوسرے اعتبارات سے کوئی بھی کام ہو، مزدوری کوئی شخص کر رہا ہے، ڈگنیٹی آف لیبر جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک وقار ہے، تو ان میں سے کسی کی بنیاد پر، اور آخری لفظ جنس، اس جنس کی بنیاد پر بھی کوئی اعلیٰ اور افضل اور کوئی ادنا اور نیچ نہیں ہے، یعنی مرد اور عورت کے درمیان ایک انتظامی فرق و تفاوت ہے جو اللہ نے قائم کیا، لیکن یہ کہ شرافت انسانی جس شے کا نام ہے وہ قدر مشترک ہے مرد اور عورت کے مابین، اس لیے کہ ایک ہی نسل سے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم سے ان کی پرورش ہوئی ہے اور ولادت ہوئی ہے، تو فرق و تفاوت کہاں سے آ جائے گا؟ اسی کو سورہ آل عمران میں فرمایا گیا بعضکم من بعض، نیکی کے بہت اعلیٰ جو بھی مدارج ہو سکتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ جتنے اعلیٰ ترین مقامات ہیں نیکی کے، وہ خواہ مردوں نے حاصل کیے ہو خواہ عورتوں نے، اس لیے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ایک بڑی جامع دعا آئی ہے، اس دعا کے جواب میں پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، یعنی یہ کہ کوئی علیحدہ معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہوئی ہے بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی، تو بعضکم من بعض، اس میں بھی اعلیٰ ادنا کی بات نہیں ہے، بلکہ شرف انسانیت میں دونوں مساوی ہیں، بلکہ عزت و شرافت کا معیار صرف تقوی اور خدا ترسی ہو گئے۔ یہاں میں نے علامہ اقبال کے 2 اشعار نقل کیے تھے، اب اس کے بعد جب ہم نے اس کو عام فہم بنایا ہے تو ان چیزوں کو نکال دیا ہے، لیکن یہ کہ بڑے پیارے اشعار ہیں یہ، اور ان کو آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ یہ یاد ہو جائیں۔ کل مومن اخوۃ اندر دلش، اصل میں اس ترکیب کے ساتھ یہ قرآن مجید میں الفاظ نہیں ہیں، در حقیقت یہ الفاظ جو ہیں یہ ایک طرح کی ترجمانی ہے سورہ حجرات ہی کی ایک آیت کی، انما المومنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کو در حقیقت ضرورت شعری کے تحت علامہ اقبال نے اس طور سے ادا کیا ہے، کل مومن اخوۃ اندر دلش، یعنی بندہ مومن کے دل میں یہ بات ثبت ہوتی ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی، حریت سرمایہ آب و گلش، آزادی جو ہے وہ اس پانی اور مٹی کے خمیر میں موجود ہے کہ جس سے اس کا وجود جو ہے وہ بنا ہے۔ آب و گل ہم کہتے ہیں پانی اور مٹی ہی سے پھر حیولہ بنا اور انسان کی تعمیر ہوئی، تو مومن کی شخصیت جس خمیر سے اٹھی ہے اس خمیر کا جز ہے حریت، آزادی۔ یہ در حقیقت اس سماجی سطح کی بات نہیں ہے، یہ اگلا جو ہے معاشی یا سیاسی نظام اس میں گفتگو ہوگی، لیکن بات صحیح ہے کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے مابین نہ کوئی حاکم ہے نہ محکوم، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حاکم مطلق صرف اللہ، اور تمام انسان محکوم ہے، عبد ہے، اس اعتبار سے تمام آپس میں برابر ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی، کونو عباد اللہ اخوانا، تم سب اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، انسانوں میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہونا چاہیے، تمیز بندہ و آقا فساد آدمی۔ بہرحال اس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی عدل اور سیاسی قسط کے نظام سے، لیکن پہلا مصرع کل مومن اخوۃ اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش، ناشکیب امتیازات آمدہ، ناشکیب کہتے ہیں بے صبرہ، یہ امتیازات کے بارے میں تو انتہائی بے صبرہ ہے، گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص واقعتاً مومن ہے وہ ان امتیازات کو کبھی اس کے تصور میں نہیں آ سکتے کہ یہ ادنا ہے اور یہ اعلیٰ ہے اور یہ گھٹیا ہے اور یہ بڑھیا ہے اور یہ اونچا ہے اور یہ نیچا ہے، لیکن یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو مومن حقیقی ہے۔ اس وقت ہمارا حال جو ہے اس کو تو علامہ اقبال نے ہی وہ
جواب شکوہ میں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہمارے ہاں بھی وہی اونچ اور نیچ ہے، سید زیادہ ہے تو چاہے اس کا کردار کتنا ہی پست ہو، زانی شرابی ہو، لیکن یہ کہ جھک کر اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگا کر ملیں گے۔ اور اگر بیچارہ کوئی مصلی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں آپ کے ہاں، وہ چودھری کے برابر چارپائی پر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر وہی جو ہندوانہ تہذیب، ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا، جس میں کہ وہ برہمن اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ راجپوت یا زمیندار، اور اس کے بعد پھر وہ کاروبار کرنے والے ویش، اور پھر وہ شودر کی جو ایک تقسیم ہے ان کے درمیان، وہ تقسیم ہمارے ذہنوں میں ابھی جو کی تو برقرار ہے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بندہ مومن تو ان چیزوں پر، یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے بارے میں کسی طرح وہ اپنے آپ کو ریکنسائل کر ہی نہیں سکتا، ان چیزوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ نا شکیب امتیازات آمدہ در نہاد او مساوات آمدہ، اس کی تو سرشت کے اندر مساوات ہے، یہی مساوات جس کو میں سماجی مساوات کہہ رہا ہوں، یہ گویا کہ بندہ مومن کی سرشت میں ہے، اس کی نہاد میں ہے، اس کی بنیاد جو ہے اس کی شخصیت کی، اس کے اندر ہے مساوات کے تمام انسان برابر ہیں۔ اسی کے لیے میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی تھی، سورہ نساء کی پہلی آیت۔ یہ دونوں آیات ایک دوسرے کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے بہت ہی متعلق ہیں، مربوط ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہاں اس میں جو سب سے آخر میں فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں پہلی بات وہ کی گئی یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ کوئی سائل سوال کرتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اور بھی مختلف جو بھی ہمارے سماجی معاملات ہوتے ہیں، کہیں آپ کوئی درخواست کرتے ہیں کسی سے ذاتی سطح پر تو آپ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، تو جس کا واسطہ دیتے ہو اس کے احکام پر بھی تو عمل کرو، اس کا تقوی بھی تو اختیار کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ اسلام کے سماجی نظام کا ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو علائق دنیاوی جو ہے پیدا کر دیے ہیں، ان میں دائرے ہیں، اور ان دائروں میں سے جو جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ حقدار ہے آپ کے حسن سلوک کا۔ الاقرب فالاقرب، رحمی رشتے جو ہیں، یعنی والدین پر بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، اس سے اوپر جائیے دادا دادی پر وہ چچا تائے کی اولاد ساری جمع ہو گئی، اور اوپر جائیے پردادا پر اور دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ تو در حقیقت یہ ہوتے ہوتے آدم و حوا پر جا کر پوری نوع انسانی کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا۔ ان دائروں میں ظاہر بات ہے کہ فطری تدریج یہ ہے الاقرب فالاقرب، اسی لیے بار بار قرآن مجید میں آتا ہے وآت ذی القربى حقہ، جو قرابت دار ہیں ان کا حق انہیں ادا کرو، جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اتنا ہی اس کا حق ہے۔ اب یہ ہے پہلا اصول اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا، جو سماجی سطح پر جو جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے تو ہم دوسری بات کی طرف بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات بادنا تعامل نظر آ جائے گی کہ یہ مقصد کسی قانون سازی سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ تو ذہنیت جب تک تبدیل نہیں ہوگی آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں۔ امریکہ سے زیادہ کوئی کوشش نہیں ہو سکتی کالوں اور گوروں کے درمیان فرق اور امتیاز کو ختم کرنے کی۔ قانونی اعتبار سے انہوں نے آخری حد تک کوششیں کی، لیکن دل اور دلی احساسات کو تو قانون جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، لہذا وہاں وہ اس معاملے میں ناکام ہے۔ وہی ان کے درمیان وہ فصل اور بعد جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جب تک کہ یقین نہ ہو ایک اللہ کی ذات پر کہ وہی خالق ہے تمام انسانوں کا، اور جب تک یقین نہ ہو اس بات پر کہ پوری نوع انسانی آدم اور حوا کی نسل سے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں وحی سے معلوم ہوئی ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوئی ہیں، تو جب تک وہ یقین ذہنوں کے اندر نہیں بیٹھے گا، یہ جو امتیازات ہیں ان کی جڑیں کاٹی نہیں جا سکیں گے۔ اس اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے کہ صرف کوئی قانون یا کوئی آرڈیننس یا کوئی ایک حکم جو نافذ کر دیا جائے اس سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ اولاً ایک ایسا گروہ وجود میں لانا ہوگا کہ جس کی ذہنیت بدل گئی ہو، جس کی سوچ بدل گئی ہو، جس کا فکر تبدیل ہو گیا ہو،
جس کی سوچ اور فکر کے اندر وہ چیزیں جو ہیں راسخ ہو چکی ہوں جو قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ یہ صرف ایک نقطہ تھا جس کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ اب نمبر 2، سماجی سطح پر سب سے اہم معاملہ اس مساوات انسانی کے بعد وہ ہے مرد اور عورت کے درمیان دائرہ کار، فرائض، ذمہ داریوں اور حقوق کی تقسیم کا ایک متوازن نظام جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ چنانچہ اب جو الفاظ ہیں وہ پڑھیے۔ پردہ یعنی ستر و حجاب کے شرعی احکام کے نفاذ سے خواتین کی نسوانیت اور عزت و وقار کو کامل تحفظ حاصل ہوگا۔ اصل میں اس ایک جملے کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں کہ اسلام کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ خواتین کو کامل تحفظ دیا جائے، ان کی نسوانیت، ان کی عزت اور وقار۔ یہاں میں چاہوں گا، اگرچہ غالباً یہاں وہ شعر درج نہیں کیا گیا ہے، ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کا جو کنکلوڈنگ خطاب ہے، اختتامی خطاب، اس میں جو 4 اشعار ہیں میرے نزدیک وہ بہت ہی اہم ہیں اور ہمیں ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ابلیس کہتا ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ زمانے کے کچھ تقاضے ابھر کر آ رہے ہیں اور ان تقاضوں سے مجھے اندیشہ ہے کہ شرع پیغمبر نمایاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، لوگ مجبوراً اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کی عظمت آشکارا ہو جائے گی۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، یعنی ابلیس ہے وہ تو ڈر رہا ہے، خائف ہے کہ اگر آئین پیغمبر دنیا کے سامنے آ گیا تو میرا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا، میرے ہتھیار کند ہو جائیں گے، میرے پھر داؤ پیچ جو ہے وہ نوع انسانی کی ہلاکت و بربادی میں غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ تو الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ اس کے بعد کا مصرع ہے جو سماجی نظام سے متعلق ہے، حافظ ناموس زن، مرد آزماں مرد آفرین۔ اسلام کے آئلی نظام کے لیے یہ ایک مصرع جو ہے انتہائی جامع ہے کہ اس میں جو مقاصد ہیں وہ عورت کی عصمت و عزت، اس کی نسوانیت اور وقار اور کا تحفظ، اور مرد پر بوجھ ڈالنا، مرد آزماں۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ چیلنج بنتا ہے مرد کے لیے، وہ تمام جو سماجی ذمہ داریاں ہیں اور کٹھن کاموں کا بوجھ جو ہے مرد پر ڈالتا ہے، مرد کو آزمانے والا، مرد کے لیے چیلنج بن کر سامنے آنے والا، مرد آفری اور مردانگی کے جوہر پیدا کرنے والا اسلام کا سماجی نظام در حقیقت یہ ایک مصرع جو ہے میرے نزدیک اس کے 2 پہلوؤں کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے لیے ایک تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھیے یہ باتیں ذرا اگرچہ کچھ تھوڑی سی اس میں اوریانی آ جائے گی، یہ بات اصول کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ فطرت کا اصل مقصد کیا ہے؟ بقائے نسل، یہ پریزرویشن آف دی اسپیشیز جسے کہتے ہیں کہ نسل جاری رہے۔ ایک شخص جو ہے وہ 60-70 برس کا ہوگا، مر جائے گا، لیکن نسل چلے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ گہما گہمی رہے، یہاں کی رونق رہے، تو نسل کو آگے بڑھانا، جسے نسل کشی کہتے ہیں، نسل کشی نہیں، نسل کشی کے معنی تو نسل کو ختم کر دینا ہے، نسل کشی کہتے ہیں نسل کا آگے لے کے چلنا۔ تو اس نسل کشی کے لیے چونکہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی پرورش، بچوں کے جو بھی مسائل و معاملات ہیں ان سے عہدہ برآں ہونا، یہ انسان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشقت جھیلنی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنسی جذبہ ہے اس میں بڑی قوت پیدا کر، اگر یہ جنسی جذبہ جو ہے، یہ شہوت جو ہے انسان کے اندر یہ قوی نہ ہو تو کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی گھر گھرستی کا کھکھیڑ نہیں پالے گا، کوئی یہ بچوں کی پیدائش اور پھر ان کی پرورش اور ان کے لیے ان کے سارے مسائل کا کھکھیڑ اپنے سر پر لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ لہذا یہ سیکس انسٹنکٹ جو ہے یہ انتہائی پوٹنٹ، اب جو چیز جتنی قوی ہوتی ہے اتنا ہی اس میں خطرے کا اندیشہ ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اس لیے کہ بیویوں اور اولاد کی محبت اللہ نے شدید انسان کے دل میں ڈال دی ہے، جہاں شدید محبت ہوگی وہیں خطرہ ہوگا کہ اس محبت کے زیر اثر انسان کسی غلط کام میں ملوث نہ ہو جائے۔ لہذا اس شہوت کے جذبے کی یہی منظوری جو ہے یہ متقاضی ہے کہ اس پہ قدغنے ہوں، اس میں پابندیاں ہوں، اس میں ایسے تمام
راستوں کا سد باب کر دیا جائے کہ جن سے اس میں انارکی پیدا ہو جائے، جس میں ضبط کو کے ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو جائے، جس میں فتنہ اور فساد کے امکانات ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان دائرہ کار مختلف، ایک ڈویژن آف ورک ہے۔ مرد کا اصل کام گھر کے اندر ہے، عورت کا اصل کام گھر کے اندر ہے۔ عورت کی اصل ذمہ داری اگلی نسل کی پیدائش اور پرورش۔ اگلی نسل کی پیدائش میں مرد کا حصہ بہت کم ہے، جو بھی حصہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وقتی لذت ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے۔ عورت کے لیے اب وہ 9 مہینے کا حمل ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ اب 9 مہینے تو اس نے اٹھایا ہے اور جونک کی طرح جو ہے اندر وہ اس کی توانائیوں کو چوستا رہا ہے، اور پھر یہ کہ 2 سال اور پھر اس کو اپنی توانائیاں جو ہے اپنی چھاتیوں سے اپنے دودھ کی شکل میں اس کی غذا کے طور پر اس نے فراہم کی۔ لہذا عورت کے ذمے ہے اگلی نسل کی پیدائش اور پھر اس کی پرورش، پھر اس کے لیے بنیادی جو اس کی تعلیم گاہ ہے، درس گاہ ہے، تربیت گاہ ہے، وہ بھی ماں کی گود ہے۔ یہ ذمہ داریاں اتنی عظیم ہیں کہ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ عورت کو جو دوسری ذمہ داریاں ہیں دنیا کی، معاش کی ذمہ داری ہے، دفاع کی ذمہ داری ہے، جو کٹھن کام ہے معاشرے کے اور تمدن کے ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان سے اسے اب یہ انصاف کا تقاضا ہوگا، عدل کا تقاضا ہوگا، یہ قسط کا تقاضا ہوگا کہ ان کا بوجھ اس پر نہ ڈالا جائے اور اسے ایک تحفظ عطا کیا جائے۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر یہ گھر کی ملکہ بن کر رہے، یہ گھر کا چراغ بنے، شمع محفل نہ بنے، چراغ خانہ بنے۔ یہ ہے در حقیقت اسلام کا نظام، اور اس میں پھر اسلام نے 2 قسم کے پردے عورت کے لیے لازم کر۔ ایک پردہ وہ ہے کہ جو گھر کے اندر بھی ہے، محرموں سے بھی ہے، وہ پردہ ہے جسے ہم ستر کہتے ہیں، کہ عورت کا پورا جسم مستور رہنا چاہیے، چھپا رہنا چاہیے، ملبوس رہنا چاہیے، لباس میں ہونا چاہیے، سوائے چہرے کی ٹکیا اور پہنچوں سے آگے ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں، باقی سارا جسم ستر ہے۔ اس سے آگے جسم صرف کھل سکتا ہے یا شوہر کے لیے، اور یا مریضہ ہے اگر تو طبیب کے لیے حسب ضرورت، لیکن اس کے سوا یہ جسم جو ہے ڈھکا رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہم تو کہتے ہی مستورات ہیں، چھپی ہوئی، اسی لیے لفظ عورت ان کے لیے کہا گیا ہے۔ عورت وہ چیز ہے کہ جس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور جس کے لیے کہ خصوصی اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ستر بھی در حقیقت ایک پردہ ہے، لیکن یہ پردہ گھر کے اندر کا پردہ ہے، اور یہ پردہ محرموں سے بھی ہوگا، یعنی ماں کے جسم کا بھی کوئی حصہ بیٹے کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے سوائے ان 3 حصوں کے۔ بہن کے جسم کا بھی کوئی حصہ بھائی کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ تو قریبی محرم اور کوئی نہیں ہے کہ ان بہن کے لیے بھائی، ماں کے لیے بیٹا، یا کسی عورت کے لیے اس کا باپ، اس سے قریب تر تو کوئی محرم نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ان کے لیے بھی، ان کے سامنے بھی عورت اس طریقے سے آئے گی کہ سوائے ان 3 چیزوں کے کوئی اور شے جو ہے کھلی ہوئی۔ یہ ہے پردہ جو محرموں سے ہے اور گھر میں بھی ہوگا، اور دوسرا پردہ جو ہے غیر محرموں سے ہے اور گھر کے باہر جاتے ہوئے ظاہر بات ہے، کیونکہ خود بخود معلوم ہے کہ محرم جو ہے نامحرم سامنے آئیں گے تو پھر وہ اضافی پردہ ہے جس کو ہم حجاب کہتے ہیں۔ وہ حجاب جو ہے وہ چہرے کے اوپر اپنی چادر کو آگے لٹکا لینا، یا اسی نے پھر تمدنی جو تقاضے ہیں ان کے تحت برقعے کی شکل اختیار کی۔ برقعے کی بھی کوئی ایک صورت نہیں ہے، کبھی اس کی کوئی اور شکل تھی، پھر کوئی اور شکل بدل گئی، اس میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ چادر کو اگر عورت اس طریقے سے تھامے گی تو اس کا ایک ہاتھ تو کم سے کم رک جائے گا۔ اگر تو ویسے ہی چادر کو صرف ایک دوپٹے کی طرح ڈال لینا ہے اپنے اوپر تو بات اور ہے، لیکن یہ کہ چادر جو ہے اس کے اور دوپٹے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوپٹہ گھر میں استعمال کرنے کی شے ہے، اور سورہ نور میں فرمایا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کے بکل اپنے گریبانوں پر یعنی اپنے سینے کے اوپر مار لیا کریں، اس لیے کہ یہ عورت کا سینہ جو ہے یہ ایک اضافی حسن ہے، اس کا نسوانی حسن صرف کرتے سے وہ چھپتا نہیں ہے۔ کرتا کتنا ہی ڈھیلا ہو، وہ جو بھی ابھار ہے سینے کے وہ نمایاں ہوں گے، لہذا اضافی جو ہے وہ دوپٹے کا بکل ہے۔ تو گھر میں جو لباس عورت کے لیے اسلام نے تجویز کیا ہے اس میں قرآن مجید کی نص ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور یہ خمار کی جمع ہے، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو، اور جو سورہ احزاب میں آیا ہے وہ گھر سے باہر کا پردہ ہے،
وہاں یہ آیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے تھے اس لمبی بڑی چادر کو جس میں کہ عورت پوری طرح لپٹ کر باہر نکلتی تھی۔ عرب میں پہلے بھی رواج یہ تھا کہ جلباب لے کر عورت باہر نکلتی تھی، لیکن چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھی، باقی پورا جسم اس میں لپیٹ لیتی تھی۔ اسلام نے صرف اضافی اس کے اندر یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اس جلباب کا ایک حصہ وہ اپنے چہروں کے سامنے بھی لٹکا لیا کرے۔ یہی چیز ہے کہ جس نے بعد میں برقعے کی شکل اختیار کی۔ تو ستر اور حجاب، پردہ یعنی ستر اور حجاب، ان الفاظ کو نوٹ کیجئے، پردہ یعنی ستر اور حجاب، کہ پردے ہی کی یہ دو شکلیں ہیں، ستر بھی اور حجاب بھی، کہ شرعی احکام کے نفاذ سے خواتین کی نسوانیت اور عزت و وقار کو کامل تحفظ حاصل ہوگا، اور اسلام کے حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، یہ وہ مصرع آ گیا یہاں پر، پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں، یہ اس خاندانی نظام کے تحت خواتین کو معاشی کفالت کی پوری ضمانت حاصل ہے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ کوئی ایمرجنسیز تو ہو سکتی ہیں، خاص ہی کوئی ایسے حالات ہوں کہ جن میں عورت کو بھی کام کرنا پڑے، کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، بچے ہیں، اب وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، بچوں کو پالنا چاہتی ہے، وہ اگر کوئی کام کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اس کے لیے بعد میں آ جائے گا معاملہ کہ اس کے لیے وہ گھر میں رہ کر کام کر سکتی ہے تو سب سے اعلیٰ ہے۔ یا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے زیر اہتمام ایسا انتظام کیا جائے کہ کوئی ایسے انڈسٹریل یونٹس ہوں کہ جن میں عورتیں ہی کام کریں اور عورتیں ہی وہاں کام لینے والی ہوں، سپروائز کرنے والی ہوں، اور وہاں پہ ورکنگ آورز بھی کم رکھے جائیں، اس لیے کہ ایک عورت گھر کا کام کاج کر کے ظاہر بات ہے 8 گھنٹے کی شفٹ جو ہے وہ کہیں اس کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ورکیبل ہیں، بشرطے کہ انقلاب آ چکا ہو اور اختیار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں اور ان احکام کو وہ نافذ کرنے وہ اپنے دین و ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ بہرحال اصولی طور پر استثنائی حالات کو علیحدہ رکھتے ہوئے اسلام میں معاشی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، مرد آزما، یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی۔ اس نے چیلنج قبول کیا ہے، اس نے اپنا گھر آباد کیا ہے، اس نے ایک عورت کو اپنی چار دیواری کے اندر لا کر بسایا ہے، اب اس کے ذمے ہے اس کی معاشی کفالت، اور جو بھی اولاد ہے وہ بھی اسی کی ذمہ داری ہے اس کی معاشی کفالت۔ عورت کو اس سے بالکل آزاد کیا گیا تاکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ آئندہ نسل کی تربیت کے فرائض بہترین طریقے پر سر انجام دے سکے۔ یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں یوں ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ مردوں کے ذمے حال ہے، عورتوں کے ذمے مستقبل ہے۔ ہر قوم کا مستقبل تو وہ آئندہ نسل ہے جو آگے پروان چڑھ رہی ہے، اور جو اس وقت مرد ہیں ان کے ذمے ہے حال، اس وقت ملک کا تحفظ، آزادی کا تحفظ، قوم اور وطن کے عزت اور وقار کی حفاظت، یہ ساری ذمہ داری جو ہے معاشی معاملات میں خود کفیل ہونا، نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر وہ خود کفیل ہو بلکہ پورے ملک کو بھی خود کفیل بنائے اور اس کے لیے سارے چیلنج جو ہے اقتصادی اور معاشی ان کو قبول کرے، یہ حال جو ہے یہ مرد کے ذمے ہے، لیکن مستقبل ہے کسی قوم کا جو آئندہ نسل ہے۔ اس کے ضمن میں بھی میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، بڑا پیارا شعر ہے۔ مسلمان خاتون سے خطاب کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں، اور میں نے یہ اپنے اس خطبے میں بھی جو آج سے 3 سال قبل میں نے یوم اقبال پر دیا تھا الحمرا آڈیٹوریم میں، اس میں وضاحت کی تھی کہ ہمارے آج کل کے اقبالی جو ہیں ان کے طرز عمل میں ایک بڑا تضاد ہے۔ بعض چیزوں میں وہ علامہ اقبال کی پوری پیروی کرتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں کہ وہ گویا کہ سند کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن پردے کے معاملے میں یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ علامہ اقبال کے جو نظریات ہیں ان کو عملاً اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ علامہ اقبال نہایت متشدد تھے پردے کے معاملے، نہ صرف علامہ اقبال بلکہ سر سید احمد خاں مرحوم وہ بھی انتہائی متشدد تھے۔ ان کا واقعہ تو میں پڑھ کر حیران رہ گیا کہ ذرا تصور کیجئے، پچھلی صدی کا آخری، آج سے تقریباً 100 برس پہلے جائیے، تب وہ جو حالات تھے، نیا نیا انگریز آیا ہے، نئی نئی اس کی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کا رعب ہے، دبدبہ ہے، اور لیفٹیننٹ گورنر جو تھا یو پی کا اس وقت، اس نے کہا کہ میری بیگم آپ کے گھر جانا چاہتی ہیں، آپ کی خواتین سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ سر سید احمد خان کا جواب تھا کہ نہیں جناب، ہماری خواتین کو غیر عورتوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سورہ احزاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی جہاں محرموں کی فہرست آئی ہے وہ نسائہم آیا ہے،
وَنِسَائِهِنَّ، ان کی اپنی عورتیں، جو غیر عورتیں ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے افکار کیا ہیں، ان کے اطوار کیا ہیں، ان سے بھی پردہ گویا کہ ہے، وہ بھی نامحرموں کے برابر ہو جائیں گی، غیر عورتیں۔ اور یہ بات سر سید احمد کو اللہ نے ہمت دی اس وقت کہ یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر سے یہ کہہ رہا ایک شخص کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ میرے گھر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ہماری خواتین کو تو غیر خواتین سے بھی پردہ کرنے کا حکم۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے جو بھی جدیدیت گزیدہ کہنا چاہیے، یعنی جنہیں اس جدید تہذیب نے ڈس لیا ہے، جیسے سانپ مار گزیدہ کہتے ہیں آپ، جسے کہ سانپ نے ڈس لیا ہو، تو جدید تہذیب سے جو گزیدہ ہیں، ڈسے ہوئے ہیں، وہ سر سید احمد خان کو اگرچہ اپنا امام مانتے ہیں، علامہ اقبال کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کی پیروی کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں علامہ فرما رہے ہیں کہ بطول باش و پنہا شوازی عصر، اے مسلمان عورت تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ اختیار کر، بطول بن، اور اس زمانے سے اپنے آپ کو چھپا لے، اس جدید تہذیب سے اپنے آپ کو بچا لے کہ در آغوش شبیر بگیری، اسی کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تیری گود میں وہ بچے پروان چڑھیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سی جرت، ان کی سی ہمت، ان کی سی شجاعت، یہ ان کردار، ان اوصاف کے ہاتھ۔ یہ شعر بھی بہت اہم ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے اس میں، البتہ ان کے حقوق ملکیت و وراثت کو مکمل تحفظ حاصل ہے، یعنی اسلام میں عورت وارث ہے، بیٹی بھی وارث ہے۔ جب اگر وراثت جو ہے بھائی بہنوں تک اگر جائے گی کلالہ کی شکل میں، تو اس میں بھائی اگر وارث ہے تو پھر وہ بہن بھی وارث ہے، اگر باپ وارث ہے تو والدہ بھی وارث ہے، اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کا وارث بنتا ہے جو وہ بار چھوڑ مری ہو، تو اسی طریقے سے بیوی شوہر کی وارث ہے۔ اس میں تقسیم تو ضرور کی گئی ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ آدھا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کا حصہ آدھا ہے، وہ تو تقسیم ہے۔ اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ انصاف کا لفظ نہیں ہوگا یہاں، بلکہ جیسے کہ قانون وراثت جو آیا ہے سورہ نساء میں، نصیبا مفروضہ، یہ نصیب ہے، ہر ایک کے لیے نصیب ہے جو معین کر دیا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ والدوں نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ البتہ یہ کہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا، یا یوں کہیے کہ بیٹی کا حصہ بیٹے سے نصف۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کی بہت جانبداری کی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جب ساری کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی تو بیٹی کو اگر کوئی حصہ وراثت میں نہ ملتا تب بھی یہ اس عدل کے منافی نہ ہوتا، اس لیے کہ بیٹے کو گھر آباد کرنا ہے، بیٹے کی جو اولاد آئے گی اس کی ساری کفالت بیٹے پر آئے گی، جبکہ بیٹی کسی کے گھر میں جا کر آباد ہوگی، اس کے اوپر اس کی اپنی کفالت جو ہے معاشی، اس کی ذمہ داری بھی کسی اور پر ہوگی۔ اس اعتبار سے تو منطقی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیٹی کا کوئی حصہ وراثت میں نہ ہوتا تب بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے اسلام کے اس نظام کے مطابق جو عائلی نظام ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو وہ وقار دیا ہے، وہ عزت دی ہے کہ وہ ملکیت کے حقوق رکھتی ہیں، ان کے پاس جو بھی انہیں والدین سے ملا ہو یا کہیں اور سے وراثت ملی ہو اس کی وہ خود مالک ہوں گی۔ شوہر کے گھر پر اور شوہر کی اولاد پر، اگرچہ وہ اولاد ان کی بھی ہے، لیکن چونکہ اسلام کا جو نظام ہے خاندانی، اس میں اولاد کی ذمہ داری باپ پر ہے، اولاد باپ ہی کی شمار ہوتی ہے، لہذا وہ چاہے تو اپنا مال خرچ کرے چاہے تو نہ کرے، چونکہ ذمہ داری جو ہے ان کی نہیں ہے، ذمہ داری شوہر کی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے اس کاروبار کو تجارت میں لگا دے، چاہے تو سب سے بڑی تجارت میں لگائے، یعنی اللہ کے دین کے لیے لگائے، اللہ کے بینک میں جمع کرائے، یہ ان کا اختیار مطلق ہے، ان کو اس میں پورا کا پورا اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ ایک خاتون نے حضور سے جب یہ سوال کیا کہ میں کیا اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں، وہ نادار ہے، حضور نے فرمایا ہاں دے سکتی ہو، تمہیں 2 اجر ملے گا۔ شوہر اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی تو اس کی لائبلٹی ہے، بیوی کی کفالت تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی۔ اس میں امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ غالباً وہ حدیث امام صاحب کے علم میں نہیں آئی تھی۔ وہ حدیث جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں جب سامنے آئی تو صاحبین کا فتویٰ وہ ہے، یعنی امام صاحب کے دونوں شاگرد ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، ان دونوں کا فتویٰ یہ ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں
کہ بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے، اور حضور نے فرمایا اسے دوہرا اجر ملے گا۔ تو عورت کے جو حقوق ملکیت ہے اور حقوق وراثت، ان کا کامل تحفظ ضروری ہے، اور تعلیم، صحت اور گھریلو صنعتوں کے میدان میں ان کی قوتیں اور صلاحیتیں قومی سطح پر بھرپور انداز میں بروئے کار آئیں گی۔ یہ 3 الفاظ آئے ہیں اس میں۔ تعلیم کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ابتدائی تعلیم ہے، پرائمری ایجوکیشن، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بالکل یا خواتین کے حوالے کر دی جائے، اس لیے کہ وہ جو ابتدائی عمر ہوتی ہے بچے اور بچیوں کی، ابھی ان میں ظاہر بات ہے کہ وہ جنس کا شعور نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ انہیں ابھی جس کو شفقت مادری کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پرائمری ایجوکیشن تک اگر یہ بالکل مشترک بھی ہو، بچے اور بچیاں ساتھ پڑھ رہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ پرائمری آپ 5ویں جماعت تک ہی رکھیں، ہو سکتا ہے آپ 3 سال کی پرائمری بنا دیں کہ جس میں ایک خاص عمر سے زیادہ کہ پھر بچے یا بچیاں نہ ہوں۔ لیکن یہ کہ ان میں اگر آپ کلیتاً مردوں کو بالکل یہاں پر استاد کی حیثیت سے رکھیں ہی نہ، ساری ذمہ داری عورتوں پر ڈال دیں، تو گویا کہ ہمیں اپنی خواتین کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادے کا موقع بھی مل گیا، ان کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہو گئی، اور مناسب ترین کام ہے جو ان کے حوالے ہیں۔ اس سے آگے خواتین کا اپنا نظام ہو، اگر ہائی اسکول ہیں، کالج ہیں، یہاں تک کہ یونیورسٹی کا ذکر جو ہمارے ہاں سال ہر سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن وہ سیاسی محاذ آرائی کے نظر ہو گیا ہے، اب بھی اس کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ در حقیقت ایک سیاسی محاذ آرائی ہی کا شاخسانہ ہے۔ اللہ کرے کہ کسی بھی طریقے سے ہو، وجود میں آ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ خواتین کے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، پڑھنے والی بھی خواتین ہو، پڑھانے والی بھی خواتین ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں اسلامی اگر حکومت ہوگی تو وہ یہ بھی دیکھے گی کہ کن چیزوں کی تعلیم عورت کو اپنی جو اس کی فطری اور طبعی ضروریات ہیں اور جو اس کے فرائض ہیں تمدن کے، ان کے اعتبار سے زیادہ ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ دین کی تعلیم تو ظاہر بات ہے اسلامی نظام میں ایک حد تک ہر مرد اور ہر عورت کے لیے لازمی ہو، جو بنیادی معلومات ہیں ضروری، وہ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ باقی اس سے آگے کی تعلیم میں خواتین کو وہ مضامین پڑھائے جانے چاہیے کہ جو اگلی نسل کی تربیت کے لیے، نفسیات ہیں، ادبیات ہیں، اعلیٰ جذبات ان میں پیدا ہوں، ان کی نفسیاتی اعتبار سے صحیح تربیت کی جا سکے۔ گھریلو، جس کو آپ آج کل کہتے ہیں ہوم اکنامکس، گھریلو معاملات ہیں، ان پر زیادہ زور دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ مثلاً طب جو ہے، میڈیکل ایجوکیشن، اس کی اتنی ہی اہمیت ہوگی، تاکہ ہمارے ہاں ایسے ہسپتال ہوں کہ جن میں خواتین کا علاج ہو، تو خواتین ہی وہاں پہ نرسز ہوں، خواتین ہی ڈاکٹر ہوں، خواتین ہی سرجن ہوں۔ تو یہ گویا کہ اسلام کے مقاصد کو بھرپور طریقے پر پورا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے یہاں پر تعلیم، صحت اور گھریلو صنعتوں، یہ بڑی اہم ایک بات ہو سکتی ہے ہمارے نظام معیشت کے اعتبار سے، چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بڑی زبردست کشمکش ہے معاش کے میدان میں، اقتصادیات ہی کے اندر قومی سطحوں کے اوپر مقابلہ ہو رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر دوسری اقوام عالم کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اگر ہم اپنی نصف آبادی کو بالکل علیحدہ اب نکال کر رکھ دیں، اور انڈسٹریل جو پروڈکشن ہے، صنعتی جو پیداوار ہے، اس میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے۔ تو میں اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ گھریلو صنعتیں، کاٹیج انڈسٹری، یہ دنیا کے بعض بڑے بڑے ممالک کے اندر اس کا رواج ہے۔ جنگ کے زمانے میں تو اس کا بہت ہی رواج ہو گیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے دوران، اب بھی اس کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ انڈسٹریل یونٹس علیحدہ ہو جن میں خواتین کام کریں، اس میں 4 گھنٹے کی شفٹ ہو اور خواتین ہی سپروائز کر رہی ہوں، تو اسلام کہیں رکاوٹ نہیں ڈالے۔ صرف سیگریگیشن درکار ہے، علیحدہ رہیں، یہ آگ اور پانی کا میل نہ ہو، مردوں اور عورت کا دائرہ کار علیحدہ رہے۔ صرف اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی عملی تدابیر اختیار کی جائیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے تیسری چیز، اسلامی حدود اور تعزیرات کے نفاذ سے بد امنی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور قتل، چوری اور ڈاکے کے علاوہ زنا اور تہمت زنا کی بھی بےخطنی ہو جائے گی۔ سماجی سطح پر چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ خوف اور یہ بد امنی جو خاص طور پر کراچی کی فضا میں، حیدرآباد کی فضا میں، پورے سندھ کی فضا میں، پہلے وہ صرف ڈاکوؤں کے حوالے سے تھی، اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ایتھنک اور لنگوسٹک، نسلی اور لسانی جو قومیتوں کا ٹکراؤ ہے، اس کی وجہ سے بہت ہی زبردست خوف اور ہراس کی فضا اور غیر یقینی کی کیفیت کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جانا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کا
اگر استیصال ہو سکتا ہے کلیتاً تو وہ اسلامی حدود اور تعزیرات. یہ حدود اور تعزیرات اگرچہ اس میں جو شہادت کا نصاب ہے وہ بڑا سخت رکھا ہے قرآن نے، اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے مجرم چھوٹ جائیں، لیکن یہ ہے کہ جو ثابت ہو گیا جس پر جرم، پھر اس کو جو سزا اسلام دیتا ہے وہ بہت سخت دیتا ہے، اور وہ ایگزمپلری مثالی ایک گویا کہ لوگوں کے لیے، تاکہ ایک کو سزا ملے تو لاکھوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس کے ذریعے سے. پھر یہ کہ ہمارے ہاں تہمت لگا دی جاتی ہے اور اس کے اوپر کوئی جرم، کوئی فرد جرم عائد نہیں کی جاتی. اسلام اگر آپ تہمت لگا کر ثابت نہ کر سکے تو پھر قذف کی سزا دیتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ جو 100 کوڑے ہیں، ایک غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کی زنا کی سزا 100 کوڑے، اور تہمت جو ہے قذف، اس کی سزا 80 کوڑے. کس قدر قریب لے جایا گیا اس سزا کو، تاکہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی زبان اگر کھولے تو سوچ سمجھ کر بولے کہ میں آیا اس کو ثابت کر سکوں گا یا نہیں، میرے پاس شہادت اور گواہی موجود ہے یا نہیں. استثناء سے صرف رکھا گیا ہے بیوی کے معاملے. کسی شوہر نے اگر اپنی بیوی کو کوئی یعنی بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو چاہے اس کے پاس کوئی 3 اور نہیں ہے گواہ، لیکن وہ اپنی زبان کھول سکتا ہے. اس کو 4 مرتبہ قسم کھانی ہوگی، حلفیہ کہنا ہوگا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اس کی 4 قسمیں 4 گواہوں کی قائم مقام ہو جائیں گے. 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹا الزام لگا رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اب اگر اس کے مقابلے میں بیوی خاموش رہ گئی تو گویا کہ جرم ثابت ہو گیا. لیکن بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ 4 مرتبہ یہ کہے کہ یہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی لعنت مجھ پر ہو اگر یہ سچا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں. تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ یہ قسم اسی طریقے سے کھا لے گی تو پھر وہ سزا نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ شوہر کے اوپر پھر بھی قذف کی حد عائد نہیں کی جائے گی. یہ معاملہ رکھا گیا ہے شوہر اور بیوی کا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ شوہر نے اگر بیوی کو دیکھ لیا ہو تو اب وہ اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کسی طور سے تیار نہیں ہوگا. یہ چونکہ ایک نفسیاتی ایک معاملہ ہے، لہذا یہاں مستثنیٰ کیا گیا. باقی یہ کہ کسی بھی خاتون کے لیے زبان سے یہ لفظ نکال کر اگر ثابت نہ کر پائے گا کوئی شخص تو پھر 80 کوڑ